وہ جاہل کو کیا پتا کہ وہ دین کا نقصان کرتا ہے؟ جس کو پتا ہے وہ بلا نہیں رہا، وہ لائک نہیں کر رہا، اور جو بلا رہا ہے وہ دین سے نہ آشنا۔ آپ کو میں موٹی بات بتا دوں، یہ شیعہ کہتے کس کو نہیں پتا ہوگا۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حدوث الفتن، اس سے میں نے کوڈ کیا ہے شیعہ کے اندر بنیادی 3 بڑے فرقے ہیں۔ ایک کا نام ہے غلاة، دوسرے کا نام ہے زیدیہ، تیسرے کا نام ہے امامیہ۔ غلاة کے 18 فرقے، زیدیہ کے 3 ہیں اور امامیہ کے 8 ہیں۔ یہ وہ فرقہ ہے جو حضرت علی کے ہمراہ ہوئے، اور اس کا کہنا یہ ہے نص جلی اور خفی سے یہ ثابت ہے کہ نبی کے بعد حضرت علی ہی خلیفہ ہے۔ یہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اپنے لوگ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہے۔ اپنے لوگ کا عقیدہ ہے۔ شیعہ کا کیا کہنا؟ وسیم رابضی۔ اسی طرح دین الہی جو انڈیا میں آیا تھا، مجھے ان کے زمانے میں کون لایا تھا؟ اکبر کے ذریعے۔ تو وہ مولانا ہی نے ڈیمیج کیا تھا۔ وہ مولانا کا نام تھا ابو الحسن فیضی، وہ بھی شیعہ ہی تھا۔ شیعہ ہی رننگ پارٹی کے ساتھ میں شیعہ ہوتے ہیں، اس سے اسٹینڈ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، رائٹ رونگ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ اسی زمانے سے 1400 سال سے یہ مزاج چلا ہے۔ شیعہ کا ایک بنیادی عقیدہ بتا دیا میں نے آپ کو، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی۔ پہلا عقیدہ ان کا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ دوسرا عقیدہ حضرت علی معبود ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی معبود ہے معاذ اللہ، اور انہیں جو ابن ملجم نے جس کو مارا تھا وہ حضرت علی تھوڑی تھے، وہ تو شیطان حضرت علی کی شکل میں آ گیا تھا۔ حضرت علی کو تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ حدوث الفتن کتاب سے کھول کر کے بتا رہا ہوں۔ 2 عقیدہ باطل ہے قرآن و حدیث کے خلاف۔ تیسرا عقیدہ حضرت علی کی بیعت نہ کرنے کے سبب صحابہ کافر ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ سب لوگ بولے معاذ اللہ رب العالمین۔ اب بتائیے علی علی والے کو بلائیں گے آپ؟ یہ حال ہے ان کا، شیعوں کا۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ تمام صحابہ کافر ہیں معاذ اللہ، کیونکہ حضرت علی کی بیعت نہیں کی انہوں نے، جبکہ حضرت علی کی بیعت کرنی چاہیے نبی کے بعد فوراً، اور نبی کے بعد فوراً علی کی بیعت نہیں، ابو بکر کی بیعت ہوئی۔ اس لیے سب صحابہ کافر معاذ اللہ رب العالمین۔ اور آگے چلے، اس کا چوتھا عقیدہ حق طلب نہ کرنے کے سبب حضرت علی کافر معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دیکھیں کتنے گمراہ ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ؟ شیعہ لوگ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو حضرت علی کو چاہیے لڑے ان سے اور کہے کہ نہیں میں خلافت کا مستحق ہوں، آپ ہٹیے وہاں سے خلافت کی کرسی سے۔ تو حضرت علی چپ چاپ رہے، وہ خود ہی بیعت کر لیے، اس لیے حضرت علی بھی کافر معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور شیعہ زیادہ تر سنی سید ہیں اور علم نہیں ہے اور خلاف شرع کام کر رہے ہیں، وہ شیعیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کیوں جا رہے ہیں شیعیت کی طرف؟ کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں یا سنیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں: سنی ہونا، عالم ہونا، فاسق مولد نہ ہونا، خلافت متصل بالمصطفیٰ ہونا۔ اور وہ سید زادے عالم ہوتے نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فتاوی رضویہ کو نہیں، ہم سنی کو مانتے ہیں۔ آ جاؤ میرے ساتھ۔ یہ اس طرح دھیرے سے ٹرن ہوتے ہیں اور پھر اینڈنگ کہاں ہوتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ 5واں عقیدہ شیعوں کا، امامت ایک نور ہے، کسی شخص میں نبوت کے طور پر، پھر امامت کے طور پر کسی شخص میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیعہ۔ 6واں عقیدہ اللہ انسان کی صورت پر ہے، اس کا کل جسم ہلاک ہو جائے گا سوائے چہرہ کے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ شیعہ۔ دلیل بھی قرآن کی دے رہے ہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر چہرہ۔ اب اس چہرہ سے اس نے کیا سمجھا کہ اللہ کا پورا بدن ختم ہو جائے گا مگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ لا حول ولا قوت۔ اس کا ایک اور عقیدہ ہے اللہ کی روح حضرت علی میں حلول کر گئی، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ میں حلول کر گئی معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کا 8واں عقیدہ ہے اللہ کے پسینے سے 2 سمندر پیدا ہوئے، میٹھا اور نمکین، ہذا عذب الفرات وہذا ملح اجاج۔ اللہ کے پسینے سے 2 سمندر پیدا ہوئے، میٹھا اور نمکین۔ نمکین سے اللہ نے کافر کو پیدا کیا اور میٹھے سے اللہ نے مومن کو پیدا کیا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟
شیعوں کا یہ کچھ 8 بنیادی عقیدے میں نے بتا دی. اب ذرا حقیقت سنیں آپ. ان لوگوں کو یہ لگا کہ سب سے بڑے بہادر تو حضرت علی ہے. خیبر کے قلعے کو تنہا کس نے اکھاڑ پھینکا؟ حضرت علی. قلعے کے دروازے جب مرحب سامنے سے آیا اور کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاف الصلاۃ بطل مجرب، پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، اوزار سے لیس، تجربہ کار اور بہادر، اور ڈینگیں مارتا ہوا میدان جنگ میں آتا ہے. تو اس کے مقابلے میں حضرت علی آگے بڑھتے اور شعر کا جواب شیر خدا نے شعر میں دیا. الذی سمتنی امی حیدر کلیث غابات کریہ المنظر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر جنگل کے جھاڑیوں میں رہنے والے خوخار شیر کی طرح ہو. پھر حضرت علی پر وار ہوتا ہے، حضرت علی وار کو سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد اتنا زور سے ایک وار کیا کہ اس کے خود کو پھاڑ کر اس کی شہر رگ کے قریب علی کی تلوار پہنچ جاتی ہے. وہ وہی ڈھیر ہو جاتا ہے اور خیبر کا زنگ یہ کہہ رہا ہے شاہ مرزا شیر جستا قوت پروردگار لا فقا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس سے شیعہ کو یہ لگا کہ سب سے بڑے بہادر کون؟ حضرت علی. شیعہ کو لگا، آپ لوگ کو بھی لگ رہا ہو، لیکن اتنی بھاری دلیل دینے جا رہا ہوں میں آج. خود حضرت علی سے پوچھا حضرت صحابہ میں سب سے بڑے بہادر کون؟ تو حضرت علی جواب دیتے. حضرت علی میں وسیم رضوی کی ناجائز اور جائز سب اولادوں سے کہوں گا، ان کے خاندان والوں اور شیعوں سے کہوں گا، اگر حضرت علی کو ماننے کا دعویٰ ہے تو حضرت علی کی بھی مانوں، حضرت علی کی بات بھی تسلیم کرو. حضرت علی فرماتے ہیں ہم میں سب سے بڑے علامہ بھی ابوبکر صدیق ہیں اور سب سے بڑے بہادر بھی ابوبکر صدیق ہیں. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ اب حضرت علی سے کہا حضرت یہ کیسے؟ خیبر کے قلعے کے دروازے کو تو آپ نے اکھاڑا، بہادر ابو بکر کیسے؟ حضرت علی کا لوجیکلی جواب سنیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں جنگ بدر کا منظر ہے، ہم میں سے ہر فرد کسی نہ کسی کافر کے مقابلے میں ہے، کسی نہ کسی کافر سے پنجہ آزمائی کر رہا ہے، کسی نہ کسی کافر کے مد مقابل میں ہے. مگر کافر کا ٹارگیٹ نہ ہم تھے نہ کوئی اور صحابی، کافر کے ٹارگیٹ پر مصطفیٰ تھے، کفار مکہ کے نشانے پر مصطفیٰ تھے، مشرکین مکہ کے ٹارگیٹ پر مصطفیٰ تھے. ہم لوگ تو کافر سے لڑ رہے تھے مگر تمام کافر یہ چاہ رہے تھے مصطفیٰ کو مار دے، نہ رہے باس نہ بجے بانسری. تو ہم لوگ تو ایک ایک کافر سے لڑ رہے تھے مگر تمام کافروں کے نشانے پر مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے چاروں گرد جو تلوار سے تنہا مقابلہ کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، صحابہ کا بیٹا ابوبکر صدیق کی ذات تھی. ہم ایک کافر سے لڑ رہے تھے، ابو بکر تمام کافروں سے تنہا لڑ رہے ہیں. بتاؤ کون بہادر ہے؟ کہ حضرت یہ مان لیا سب سے بڑے بہادر ابو بکر ہے. علامہ کیسے سب سے بڑے وہ ہو گئے؟ انا مدینۃ العلم وعلی البابها، تو آپ کے بارے میں آیا. اللہ، اور یہ حقیقت ہے، یہ حدیث ہے. خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زانیہ کو سنسار کرنے کا حکم دیے. حضرت علی نے کہا نہیں، وہ حاملہ ہے، حالت حمل میں سنساری کا حکم نہیں ہے، حدیث میں آیا. حضرت عمر اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے. ابھی اسٹیج پر کسی سے کہے آپ نے غلط بولا توبہ کرے تو وہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں، مگر وہ عمر تھے، فوراً برجستہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اے علی تیرا شکریہ اگر تو نہیں ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. یہی حضرت عمر ہے. تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران کہا تم لوگ مہر بہت زیادہ رکھ رہے ہو، زیادہ مہر مت رکھو.
یہ بول کے نیچے اترے تھے، ایک عورت آ گئی سامنے، حضرت حضرت آپ نے کیا تکلیف کی، مہر زیادہ مت رکھو۔ قرآن شریف میں آیا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، مہر میں اگر قنطارہ دے دیا، اور قنطارہ کہتے ہیں مال کثیر کو، اور قنطارہ میں 1,00,000 بھی شامل ہے، 1 کروڑ بھی شامل ہے، 1 بلین بھی شامل ہے، 1 ٹریلین بھی شامل ہے۔ قرآن قنطارہ بول رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کم کرنے کے لیے۔ یہ جملہ سن کے حضرت عمر جھاپڑ نہیں مانے، بلکہ فوراً کہا اللہم کل احد افقہ من عمر، اے اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر شخص عمر سے زیادہ سمجھدار اور فقیہ ہے۔ فوراً واپس پلٹے ہوئے منبر پہ گئے، اپنے قول سے رجوع کیا اور کہا میں نے کہا تھا مہر کم رکھو، زیادہ رکھو، قرآن میں آیا زیادہ رکھنے کے لیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج بھی جو حضرت عمر کی سنت کو زندہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں کے بدلے میں کہا جائے اسے کہ آپ نے یہ حرام بولا ہے، وہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتا، کیونکہ جو شریعت کے آگے سر کو جھکاتا ہے وہی اپنے وقت کا تاج الشریعہ بنتا ہے۔ میں نے خود تاج الشریعہ کا یہ جملہ سنا ہے، حرام میں کروں تب بھی حرام۔ تاج الشریعہ خود فرماتے ہیں حرام میں کروں تب بھی حرام ہے۔ انہوں نے شریعت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اسی لیے تاج الشریعہ بنے، اسی لیے تاج الشریعہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا مدینہ العلم وعلی بابها۔ پھر علامہ ابو بکر کیسے؟ اب حضرت علی کا جواب سنیں۔ یہ جو جواب دینے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف حدیث نمبر 3654 انٹرنیشنل نمبر ہے۔ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ قال فبكى ابو بکر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کے پیریڈ میں نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو 2 آپشن دیا، دنیا اور آخرت۔ یا تو دنیا کو لے لیجئے یا آخرت کو لے لیجئے۔ ہم لوگ کس کو لیتے ہیں؟ ہمارے سامنے آپشن آئے یا تو 1 کروڑ روپیہ لے لیجئے یا 1 ثواب لے لیجئے۔ ہم لوگ کس کی طرف ہاتھ بڑھائیں؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 99.99% 1 کروڑ کی طرف جائے گا، 1 کروڑ کی طرف جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہادر پور سے کرپشن نہیں ختم ہو رہا، جہالت نہیں ختم ہو رہا، کیونکہ انسان مادہ پرست ہو گیا۔ کیا ایک انسان 1 اسکوائر فٹ زمین کے لیے کیس نہیں کرتا ہے اپنے بھائی کے خلاف؟ کیا ایک انسان 1,00,000 روپیہ کے لیے اپنے بھائی کا مرڈر نہیں کر رہا؟ مومن بھائی کا مرڈر نہیں کر رہا؟ کیا ایک انسان اپنے کھیت میں پہلے پانی ڈالنے کی خاطر لڑائی نہیں کر رہا؟ برسوں برسوں لڑائیاں نہیں ہو رہی؟ تمہاری دیوار کا 1 انچ حصہ میری زمین میں آ گیا تو نہیں تو کیس کر دیتا، مکانی رکوا دیتا، تعمیری کام رکوا دیتا، بند کر دیتا۔ ذرہ برابر رحم نہیں آتا کہ وہ بیچارہ بدل مکان کر رہا 1 انچ زمین لیا نا بھائی، اس کے بدلے میں آپ چھوڑ کے ثواب لے لینا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اگر آپ نے دے دیا تو آپ محبوب الہی بن گئے۔ وہ 1 انچ زمین چھوڑ دیا، کیس کو اٹھا لیا تو محبوب الہی بن گئے، یہ قرآن بولتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سی پی او دماغ میں ڈاؤن لوڈ کیا کر رہے ہیں؟ کیا داخل کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے دماغ میں؟ 1 انچ کے لیے بھائی کا مرڈر، 1,00,000 کے لیے بھائی کا مرڈر، اور وہ بھی خصوصاً میں اس 2 بھائی کو دیکھتا ہوں، ایک